جو انہوں نے تابوت سکینہ کا ذکر کیا اور انجیل سے انہوں نے ورسز کو کوٹ کیا کہ وہ تابوت سکینہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لانے کے لیے ایک چیز تھی، اور وہ اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا بت پرستی کے ساتھ، حالانکہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہ انجیل کے اندر اس طریقے سے موجود ہے، اور قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کا ذکر چیپٹر نمبر 2 میں سورۃ البقرہ کے اندر کیا ہے، 248 نمبر آیت کے اندر۔ وہ تو جسٹ ایک باکس تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ نشانیاں تھیں، ان کا عصا تھا، ان کے کپڑے تھے، اس طرح کی چیزیں، جو بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کوئی تابوت سکینہ کے سامنے جھکتے نہیں تھے، اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ برکت کے طور پر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، جس طرح خانہ کعبہ کی دیوار میں بھی ایک پتھر نصب ہے جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں، اور اسے چوما جاتا ہے، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسے چومنے لگے تو انہوں نے ساتھ ایک جملہ بولا کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے حجر اسود، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے چوما تھا، بس یہ عقیدہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے آگے ایک وہ کہانی جوڑی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، وہ روایت المستدرک للحاکم میں ہے اور گھڑی بھی روایت ہے، اس میں ابو ہارون کذاب جھوٹا راوی ہے، لیکن اگر اس کی بھی کوئی تعویل کرتا ہے تو وہ اس اعتبار سے ہے جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ یہ جنتی یاقوت تھا اور لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ بلیک ہو گیا، اور جو لوگ بھی وہاں اسے چومتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ گواہی دے گا لوگوں کی نیکی کی، بس اس سے زیادہ کوئی ذکر موجود نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے۔ تو گواہی کیا صرف حجر اسود دے گا؟ اس پلانٹ ارتھ پہ ہر وہ حصہ زمین کا جس پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، یا آپ نے کسی انسان کے ساتھ نیکی کی ہوئی ہے، وہ ہر چیز قیامت کے دن آپ کے اعمال کی گواہی دے گی۔ یہ کوئی حجر اسود کی خصوصیت نہیں ہے صرف، لہٰذا اس طرح کے پتھروں کے کانسیپٹ نکالنا اور یہ اس طریقے کے نگینے بھی پہننا یہ حقیق ہے اور یہ فلاں کر دیتا ہے، بھائی جو جنت کا یاقوت ہے حجر اسود وہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، تو دنیا کے تو پتھر شاہی کوئی نہیں۔ ہاں اگر اللہ کا جنت سے بھیجا ہوا پتھر الٹا اس نے کیا نفع نقصان دینا تھا، اس نے اپنے اوپر اثر لے لیا کہ انسانیت کے گناہوں کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا، جب اترا تھا تو وہ سفید تھا، تو ہڈی میں اسے پہ گئی ہوتے تھے۔ ہاں تو یہ بالکل کانسیپٹ اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی نہیں۔ تابوت سکینہ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں، اس سے زیادہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اور چونکہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی یادیں تھیں تابوت سکینہ میں، تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 میں کر دیا۔ آپ نے اسپیسیفکلی موسیٰ علیہ السلام اور تابوت سکینہ کا ذکر کیا، تو قرآن میں تو پوری تفصیل آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے اور شام کی سرزمین کی طرف سفر اختیار کیا، راستے میں انہوں نے جب سمندری جھیل کو عبور کیا، اس زمانے میں وہ چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں، پھر بعد میں انہی کو جوڑ کے تو نہر سوئز اب بنا دی گئی ہے، دنیا کی 30% تجارت اسی نہر کے ذریعے ہو رہی ہے۔ تو جھیل کو جب کراس کیا تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 میں آیا کہ جب ان کی قوم نے، ایک ایسی قوم سے ان کا گزر ہوا کہ جو بتوں کے اوپر دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اللہ کا بت مقرر کر دیں کہ ہم اس پر دھیان کر کے بیٹھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ان لوگوں نے اللہ کا بت مان لیا۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تو پیچھے انہوں نے وہ ایک بچڑا بنا بھی لیا زیورات کو جمع کر کے، پھر اس بچڑے کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے اور اس کو پانی میں بہا دیا۔ یہ سارے کا سارا ذکر قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اگر کوئی کانسیپٹ دیا تھا بت پرستی کا تو یہ بالکل ان پہ جھوٹ ہے، انہوں نے تو اللہ کا بت نہیں بنانے دیا، تو تابوت سکینہ کیسے بت بنا سکتے تھے وہ؟ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے چند اصحاب آپ کے ساتھ تھے، غزوہ حنین کے موقع پر ایک درخت کے پاس سے گزرے جسے ذات انواد کہا جاتا تھا، جہاں مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو یہاں پہ اسلحہ ٹچ کرتا ہے اسے جنگ میں فتح ہوتی ہے۔ فتح پھر بھی کوئی نہیں ہوئی، حنین وہ ہار ہی گئے مسلمانوں سے۔ تو چند اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں جس سے ہم برکت حاصل کریں۔ انہوں نے کوئی اللہ کا بت نہیں مانگا تھا، انہوں نے برکت کے لیے ایک چیز مانگی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تم نے تو مجھ سے وہی ڈیمانڈ کر دی جو موسیٰ کے اصحاب نے کی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 جو میں نے بیان کی ہے تلاوت کی، اور پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چل پڑو گے۔ اور پھر اگلی پوری حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگلے لوگوں سے مراد کیا جیوز اور کرسچنز ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ اور
ہمارے پروفٹ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ میری امت میں بھی یہ خرابیاں آئیں گی، لیکن ان کا تعلق نہ مجھ سے ہے نہ کسی پیغمبر کے ساتھ ہے. لہٰذا آج پریکٹیکلی اگر آپ کو کہیں مسلمان کسی قبر کے آگے گھیرے پڑے نظر آ رہے ہیں اور ہندو ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کھڑا کر کے پوجتے ہیں، تم لٹا کے پوجتے ہو، تو ہم ان کو بتائیں گے کہ نہ اسلام میں کھڑا کر کے کسی کو پوجنے کی اجازت ہے، نہ لٹا کے پوجنے کی اجازت ہے، ورنہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے متبرک قبر تو رسول اللہ کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مسند احمد میں حدیث ہے، حضور دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں. ہمارے نبی علیہ السلام تو اپنی قبر کو بھی بت کہہ رہے ہیں اگر پرستی شروع ہو جائے. وہ قبر مبارک جو ہمارے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر ہمیں محبوب بھی ہے، اور اس قبر کی حاضری ہر مسلمان کے دل کی خواہش بھی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرے انور سے چادر ہٹاتے اور پاس پانی کا ایک برتن تھا، اسے ہاتھ گیلا کر کے اپنے چہرے پر مل کے اپنے بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے اور ساتھ ساتھ فرماتے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن کھول دیتے اور حجرے کی دیوار کو گرا دیا جاتا. آج تک اوپن نہیں ہے قبر مبارک، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام ہمیں ڈرا رہے تھے یار اگر رسول اللہ کی قبر مبارک کا یہ سٹیٹس ہے تو باقی تو دنیا کی ہر قبر شاہی کوئی نہیں. اور اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ حضور ہمیں ڈرا رہے ہیں، اس لیے ہم نے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرمایا تھا، دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، تم میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. ہماری 3 مائیں یعنی نبی علیہ السلام کی 3 بیویاں سیدہ ام سلمہ، ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن اجمعین وعلیہم السلام اجمعین حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. ظاہر ہے حضور کے آخری دن چل رہے تھے تو ام سلمہ اور ام حبیبہ جو سینئر صحابیات میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے، ہجرت مدینہ سے بھی جو بہتر ہجرت تھی. اس وقت یہ اپنے خاوندوں کے عقد میں تھی، اس وقت جو ان کے خاوند تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی. تو وہ ذکر کرتی ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تھے تو ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا حبشہ میں. تو نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے ہیں اور آپ تکلیف میں آپ فوراً اٹینٹو ہو گئے اور آپ نے کہا یہی تو ان میں خرابی تھی، کیونکہ انہوں نے ساتھ ذکر کیا کہ ہم نے وہاں کچھ تصویریں بھی لٹکی ہوئی دیکھی تھی اس گرجے کے اندر. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی کہ یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا یا پیغمبر تو اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا لیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اللہ کے حضور اٹھائے جائیں گے. جناب اسلام میں تو پیغمبروں کا کوئی بت نہیں تو باب شاہی کوئی نہیں. ہاں اگر پیغمبروں کا بت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے بت کے بارے میں تو کوئی سوچے بھی نہ. لہذا بت پرستی خواہ خدا کا بت بنایا جائے یا کسی پیغمبر کا، اسلام میں ٹوٹلی یہ کفر ہے. یہ کانسیپٹ میں نے کلیئر کر دیا الحمدللہ.